الحمد لله ذي العزة والعلاء رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والعاقبة للمتقين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين، وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. بعد از حمد و صلات لائق عزت و تکریم جمیع احباب سمینی ذی وقار، ہجرت کے دوسرے سال کے واقعات ہم سماعت کر رہے تھے. ایک بڑا عام واقعہ جس کا ہماری نجی زندگی کے ساتھ، معاشرتی زندگی کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، اور اس کے اندر میرے محبوب کریم علیہ السلام کی ایک خوبصورت عادت کا بیان ہوا جو ساری زندگی میرے محبوب کریم علیہ السلام کے اوصاف کے اندر دیکھی جا سکتی ہے. واقعہ سنتے ہیں اور اس سے جو سبق ہمیں میسر آئے گا ہم اسے اپنی زندگی میں داخل کرنے کی کوشش کریں گے. آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ بنو غطفان قبیلہ کی ایک شاخ بنو سالبہ بن سعید، وہاں کے کچھ لوگ ذی امر کے مقام پر اکٹھے ہو رہے ہیں. یہ ذی امر ایک کنویں کا نام ہے، اور یہ جو غزوہ وہاں پہ ہوا تھا اسی کنویں کی وجہ سے، اس مقام کی وجہ سے اس غزوہ کا نام غزوہ ذی امر بیان ہوا. تو میرے محبوب کریم علیہ السلام کو یہ پتہ لگا کہ یہاں کے کچھ لوگ، ان کا جو قائد تھا دعسور بن حارث بن معارب تھا، اس کی قیادت میں یہاں لوگ جمع ہو رہے ہیں. اور جمع اس لیے ہو رہے ہیں کہ صحابہ کرام نے جو علاقے لیے تھے کافروں سے، علاقوں پر قبضہ کرنا چاہتے تھے اور ان علاقوں کو مسلمانوں سے واپس لینا چاہتے تھے. اس وجہ سے دعسور بن حارث بن محارب، اس کی قیادت میں بہت سارے کافر اس مقام پر اکٹھے ہوئے. تو میرے محبوب کریم علیہ السلام کو جب اس بات کی اطلاع ملی کہ یوں کافر ایک مقام پر جمع ہیں اور اس علاقے سے ان کا تعلق ہے، اور مسلمانوں کی زیر اثر جو علاقے ہیں یہ ان پر قابض ہونا چاہتے ہیں، تو آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو جہاد کی دعوت دی کہ ان کا کلا کما وہاں پر جا کر ہم کریں گے. تو 450 صحابہ وہ محبوب کریم علیہ السلام کے ساتھ اس جہاد کے اندر جانے کے لیے تیار ہوئے، اور جہاد کے دستے کی قیادت خود آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے. میرے محبوب کریم علیہ السلام جب روانہ ہوئے تو ذوالقصہ ایک جگہ ہے راستے کے اندر، اس مقام پر حضور پہنچے تو اس قبیلے کا ایک بندہ جس کا نام تھا جبار بن سالبہ، اس کے ساتھ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ہوئی.
تو میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا بھی کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں رزق کی تلاش کے اندر نکلا ہوں۔ تو میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اسلام کی دعوت دی۔ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک چہرہ دیکھ کر جبار بن ثعلبہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، یعنی تھا ان کے علاقے کا جو مسلمانوں کے خلاف لڑنا چاہتے تھے، مسلمانوں کے علاقے خالی کروانا چاہتے تھے۔ تو پھر میرے محبوب نے حضرت بلال کے حوالے کیا جبار بن ثعلبہ کو کہ اپنے اس بھائی کو دین کی بنیادی باتوں کی تعلیم دو، اسے اسلام کے عقائد سکھاؤ، نماز سکھاؤ۔ تو پھر آقا حضور رحمت عالم نے جبار بن ثعلبہ سے اپنے قبیلے کے حالات کے متعلق پوچھا۔ تو جبار بن ثعلبہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے قبیلے کو جانتا ہوں، وہ وہاں پر اکٹھے تو ہیں لیکن وہ آپ کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ جب وہ آپ کا لشکر دیکھیں گے تو وہ پہاڑوں کے اندر جا کے چھپ جائیں گے، وہ اتنے دلیر نہیں ہیں اور اتنے بہادر نہیں ہیں۔ بہرکیف ان کے جو چھپنے کے مقامات تھے، ان کے اکٹھا ہونے کی جو جگہ تھی، اس تک جبار بن ثعلبہ جو اب صحابی بن چکے تھے انہوں نے رہنمائی کی، اور یہ لشکر لے کر اس چشمے کے پاس پہنچے جس چشمے کا نام ذی امر تھا۔ تو اس دن جب رسول اللہ کا وہاں قیام ہوا، بہت شدید وہاں پر بارش ہوئی، اور بارش کی وجہ سے جو بھی مسلمانوں کے لشکر کے اموال تھے وہ سارے گیلے ہو گئے، کپڑے گیلے ہو گئے، شدید بارش۔ تو میرے محبوب نے وہاں پر قیام کیا اور صحابہ کو کہا کہ پھیل جاؤ، درختوں پر اپنے کپڑے ڈال دو، ہم یہاں پر ہی اپنا قیام کریں گے اور پھر ہم اپنا پلان بناتے ہیں کہ ہم کیسے ان کا کلا کما کریں۔ تو صحابہ اپنی اپنی ڈیوٹیوں میں مصروف ہو گئے اور درختوں کے نیچے ارد گرد پھیل گئے۔ تو یہ جو دعسور بن حارث بن معارب تھا، یعنی ان کافروں کا سرغنہ، تو یہ چونکہ اوپر چوٹیوں پر جا کر چھپ گئے تھے، اوپر سے یہ مسلمانوں کے لشکر کو دیکھ رہے تھے۔ تو صحابہ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوئے، تو آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ سے علیحدہ ہو کر ایک درخت کے نیچے آرام فرما ہوئے۔ تو ان کافروں نے اوپر سے دیکھا، کیونکہ یہ محبوب کریم علیہ السلام کو پہچانتے تھے، انہوں نے اوپر سے دیکھا کہ مسلمانوں کے جو قائد ہیں، نبی ہیں، وہ علیحدہ ایک درخت کے نیچے ہیں، باقی لوگ اپنے کام میں مصروف ہیں اور انہیں ہماری خبر نہیں ہے۔ تو دعسور نے پروگرام بنایا کہ میں جا کر چپکے سے اس درخت کے نیچے یہ سو رہے ہیں، میں جا کر ان کا معاذ اللہ خاتمہ کر دوں گا۔ اور وہ نہیں سمجھتا تھا، چونکہ کافر تھا، اسے نہیں پتا تھا کہ رب نے اس نبی کے ساتھ اپنی حفاظت کا پہرا لگایا ہوا ہے۔ کافروں نے زندگی میں کون سا پلان وہ قتل کا نہیں بنایا تھا، ہر بار انہوں نے پلان بنایا، لیکن ہر بار اللہ کریم نے اپنے محبوب کو ان سے محفوظ فرمایا۔ اس سے بڑھ کر جب ایک یہودیوں کا بندہ صحابہ کے ہاتھوں مارا گیا تو ان کے ساتھ میرے محبوب کریم علیہ السلام بات چیت کرنے کے لیے گئے کہ جو بندہ تمہارا مرا ہے ہم آپس میں بیٹھ کے طے کر لیتے ہیں، فدیے کی بات کر لیتے ہیں، قصاص کی بات کر لیتے ہیں۔ تو یہودیوں نے پلان بنایا کہ جب یہ آئیں گے تو ہم کیا کریں گے، انہیں ہم بٹھائیں گے ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر، ہم بھی ساتھ بیٹھیں گے، انہیں بھی بٹھائیں گے، ایک بھاری پتھر ہم اوپر ایک بندہ کھڑا کریں گے، اس کے ہاتھ میں دیں گے، اور جب ہم ان کے ساتھ ماوے گفتگو ہو جائیں گے پھر کسی بہانے سے ہم اٹھ کے چلے جائیں گے، یہ اکیلے رہ جائیں گے، وہ جو اوپر والا ہے اسے اشارہ ملے گا، وہ پتھر پھینکے گا، معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر گرے گا تو ان کی زندگی کی شمع گل ہو جائے گی اور یہ ان کی جو تحریک ہے یہ رک جائے گی۔ کیونکہ یہودی تھے، انہیں نہیں پتا تھا کوئی بھی لمحہ ہو، ہر لمحے رب اپنے محبوب کی لوگوں سے حفاظت فرماتا ہے، کوئی موجود ہو یا موجود نہ ہو۔ اچھا، انہوں نے اپنا جو پلان تھا وہ اپنے سوچ کے مطابق ترتیب دیا، میرے محبوب تشریف لے کے گئے، دیوار کے ساتھ بٹھا دیا گیا، گفتگو شروع ہوئی، بھاری پتھر دے کے بندہ اوپر چھت پہ کھڑا کر دیا گیا۔
جب بیچ گفتگو کے اندر پہنچے تو پلان کے مطابق وہ اٹھ کے چلے گئے کہ آپ بیٹھیں ہم آتے ہیں۔ اوپر والے بندے نے پھر اپنا کام کیا، اس نے پتھر اوپر سے چھوڑ دیا، اور مفسر لکھتے ہیں کہ ادھر اس نے پتھر چھوڑا، ادھر آسمان سے رب نے جبریل امین کو بھجوایا کہ جا میرے سونے محمد کو بچا کے آ۔ اور پھر یہ دیکھیے کہ جبریل کی پرواز کتنی ہے اور جبریل کی تیزی، اور جبریل امین خود کہتے ہیں کہ میں دو موقع تھے کہ میں بہت جلدی سے آسمان سے زمین پر آیا۔ ایک موقع تھا کہ جب بھائیوں نے یوسف کو کنویں کے اندر پھینکا کہ اوپر کنارے سے پھینکا تو مجھے حکم ہوا تو میں ان کے نیچے پہنچنے سے پہلے جا کے میں نے اپنے پروں کو نیچے بچھا دیا۔ اور دوسرا یہ موقع تھا کہ جب پتھر اوپر سے چھوڑ دیا گیا تو مجھے حکم ہوا تو جبریل امی آئے تو اپنے ہاتھوں پہ لے کے محبوب کریم علیہ السلام کو انہوں نے سائڈ پہ کر دیا۔ یوں اللہ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی حفاظت فرمائی، چونکہ رب کا یہ محبوب کے ساتھ وعدہ تھا کہ محبوب ہم دشمنوں سے آپ کو بچا کے رکھیں گے۔ کیسے کیسے انہوں نے پلان کی اور کیسے کیسے پروگرام انہوں نے بنائے۔ تو اب دسور نے یہ سوچا اکیلے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، باقی ان کے ساتھی سارے مصروف ہیں، میرے لیے یہ بڑا اچھا موقع ہے، میں چھپ کے جاؤں گا، معاذ اللہ گردن اتار کے میں واپس آ جاؤں گا اور ہم جو چاہتے ہیں ہمیں میسر آ جائے گا۔ جب یہ نہ رہیں گے تو پھر تحریک کیسے آگے بڑھے گی، کسی مزید علاقے پر ان کا قبضہ کیسے ہوگا۔ اب یہ سوچ کر دسور میرے محبوب کریم علیہ السلام کے بالکل قریب پہنچ گیا، جہاں آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم محو استراحت تھے، یعنی حضور آنکھیں بند کر کے وہاں لیٹے ہوئے تھے۔ چونکہ یہ کافر تھا، اسے ساتھ یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اس نبی کی شان یہ ہے ان کی آنکھیں سوتی ہیں لیکن دل پھر بھی جاگ رہا ہوتا ہے۔ یہ میرے محبوب کریم علیہ السلام کی حدیث شریف کئی مرتبہ ایسا ہوا۔ ایک صحابی کہتے ہیں ایک سفر کے موقع پر محبوب کریم علیہ السلام کے ساتھ میرا سفر ہوا، میں محافظ تھا، تو ایک جگہ اللہ کے حبیب نے قیام کیا، رکے تو ایک درخت کے نیچے میرے محبوب کریم علیہ السلام میں وہ استراحت ہو گئے، میں محافظ بن کے پاس کھڑا ہوا تو پاس ایک درخت تھا، میں نے ایک منظر دیکھا، مجھے یوں لگا کہ خواب ہے، لیکن میں نے اپنے جسم کو کاٹ کر محسوس کیا خواب نہیں، یہ تو حقیقت ہے۔ اچھا منظر کیا تھا؟ میں نے دیکھا کہ درخت دائیں بائیں آگے پیچھے ہلا ہے، جڑوں سمیت نکلا ہے، پھر اس درخت نے چلنا شروع کیا ہے۔ اب یہ ساری باتیں عقل میں آنے والی نہیں ہیں، تو اس لیے وہ صحابی کہتے ہیں میں تو سوچ رہا تھا یہ سارا میں خواب دیکھ رہا ہوں، درخت نکلا ہے اور پھر جڑوں سمیت نکل کے اس نے چلنا شروع کیا ہے، پھر جہاں آقا حضور رحمت عالم محو استراحت ہیں، حضور لیٹے ہوئے ہیں، وہاں پہ درخت نے آ کے اپنی شاخوں کو محبوب کے چہرے پر جھکا دیا، وہ کچھ بن بنایا۔ صحابی کہتے ہیں مجھے نہیں پتا چلا کہ اس نے کیا کہا کیا کیا، بن بناٹ کی آواز میں نے اس کی سنی، پھر میں نے دیکھا درخت واپس اپنے مقام پہ گیا، وہاں جا کے جڑ گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو کاٹا، میں نے اس لیے کاٹا کہ میں دیکھوں خواب دیکھ رہا ہوں یا حقیقت ہے، لیکن جب میں نے جسم کاٹا تو مجھے درد ہوا تو میں نے محسوس کیا یہ تو حقیقت ہے جو میں نے دیکھی ہے کہ درخت چل کے آیا ہے اور آ کے اس نے سلامی پیش کی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں منتظر تھا کہ میرے محبوب کی آنکھیں کھلیں، حضور نیند سے بیدار ہوں تو میں محبوب کو بتاؤں کہ حضور میں نے کیا دیکھا ہے۔ کہا جب حضور کی آنکھیں کھلی تو میں خوشی سے جھوم اٹھا، میں نے عرض کی حضور میں نے بہت بڑا معجزہ دیکھا ہے۔ تو اللہ کے حبیب نے جواب کیا دیا؟ فرمایا تم کیا سمجھتے ہو میری آنکھیں سو رہی تھی اور مجھے پتا نہیں ہے؟ جو تو نے دیکھا تمہیں کیا پتا کہ میں نہیں دیکھ رہا تھا؟ فرمایا میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل جاگ رہا ہوتا ہے۔ حالات سے، اور نبی ہوتا ہی وہ ہے جو ماحول سے باخبر ہو، جو بے خبر ہوتا ہے وہ نبی نہیں ہوتا، اور جو یہی تو وجہ ہے ہم سو جائیں تو سونا ناقض وضو ہوتا ہے، یعنی وضو کو توڑ دیتا ہے، تو پھر ہمیں وضو نیا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن نبی کی شان اور عظمت یہ ہے کہ نبی کی آنکھ بند ہو جائے وضو پھر بھی باقی رہتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ یہ وضو ٹوٹنے کی وجہ کیا ہے کہ بندہ سوتا ہے تو غافل ہو جاتا ہے، غفلت میں اعضاء بندے کے قابو کے اندر نہیں رہتے۔ فتویٰ اس لیے دیا گیا بھئی تازہ وضو کر لے، ہو سکتا ہے تیرا وضو اگلا ضائع ہو گیا ہو، تو اس بنا پر کہ تو غافل تھا، غفلت نشانی ہے نیاب وضو کرنے کے فتوے کی۔ لیکن نبی کی شان کیا ہے؟ نبی جب سوتا ہے تو غافل نہیں ہوتا، سوتے ہوئے بھی ماحول سے باخبر رہتا ہے، آنکھیں بند ہوتی ہیں لیکن پھر بھی وہ ارد گرد، یہی تو وجہ ہے، یہی تو وجہ ہے۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام اجرے کے اندر تشریف فرما تھے اور
مولا علی کہتے ہیں کہ میں حجرے میں حاضر ہوا تو میں نے کیا دیکھا، حضور سو رہے ہیں. یعنی میں نے عرض کیا کہ میرے محبوب کو رب نے اتنی شانوں سے نوازا، کوئی ایک جہت لے کر کلام شروع کیا جائے وقت آپ کا ختم ہو جائے گا، پر میرے محبوب کی شانوں کا ایک باب بھی مکمل نہیں ہوگا. حضور کی سونے والی شان میں اللہ آپ کو کیا کیا عطا فرماتا تھا. تو میرے محبوب حجرے کے اندر آرام فرمائے. مولا علی کہتے ہیں میں کاشانے پہ حاضر ہوا. جب میں نے اندر جان کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ ایک اجنبی بندہ ہے، اس کی گود میں میرے محبوب نے اپنا سر رکھا ہے اور حضور کی آنکھیں بند ہیں اور حضور سو رہے ہیں. اور میں بڑا حیران ہوا، وہ اجنبی بندہ جسے آج تک میں نے دیکھا ہی نہیں تھا، محلے کا نہیں ہے، خادم نہیں ہے، صحابہ میں سے کوئی نہیں ہے، آج تک میں نے نہیں دیکھا تھا. تو اس نے مجھے اشارہ کیا اندر آ جاؤ. مولا علی کہتے ہیں میں اندر چلا گیا. اس نے کہا بیٹھ جاؤ اشارے سے. کہتے ہیں میں بیٹھ گیا تو اس نے رسول اللہ کا سر اٹھایا تو میری گود میں رکھ دیا. میں چپ تھا کہ حضور رحمت عالم کی مبارک نیند خراب نہ ہو. میں کوئی لفظ نہ بول سکا تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے. پھر وہ اٹھ کے آرام سے باہر نکل گیا. جب وہ اجرے سے باہر نکلا دروازہ بند ہوا تو میرے محبوب نے آنکھیں کھولی اور آنکھیں کھول کے کہا علی جانتے ہو یہ کون تھا؟ کہا حضور آپ تو سوئے ہوئے تھے اور مجھے تو پتا نہیں، پہلی بار میں نے دیکھا ہے. فرمایا یہ جبریل تھا، آج صبح سے میرے سر میں درد ہو رہا تھا، رب نے آسمانوں سے بھیجا ہے جا سونے محمد کے سر کو دبا کر آ. تو میرے محبوب کی جو سونے کی شانیں تھی وہ تو سونے کی شانیں تھی. اچھا وہ دوسور نے یہ سمجھا میں اس موقع پر کام تمام کر دوں گا، بات ختم ہو جائے گی، تحریک رک جائے گی. تو اس نے موقع پاتے ہی درخت کے پاس آ گیا، تلوار اس کے ہاتھ میں ہے اور اس نے تلوار کی ٹھوکر کے ذریعے میرے محبوب کریم علیہ السلام کو جگایا اور جگانے کے بعد کھڑا کیا اور کھڑا کرنے کے بعد یہ جملہ بولنے لگا یا محمد من یمنعک منی اليوم، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا آج تجھے مجھ سے کون بچائے گا. کیونکہ بندہ نہتہ ہو یعنی خالی ہاتھ ہو، محافظ بھی کوئی پاس کھڑا نہ ہو، سامنے والے کے ہاتھ میں تلوار ہو اور دیر خالی اس کے تلوار چلانے کی ہے تو یہ موقع کوئی چھوٹا موقع نہیں ہے. لیکن اس کو نہیں پتا تھا کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں. جب اس نے یہ کہا نا کہ آج آپ کو مجھ سے کون بچائے گا تو میرے محبوب کریم علیہ السلام کی جو صفات ہیں ان صفتوں میں سے ایک صفت یہ ہے رب نے میرے محبوب کو سب سے زیادہ بہادر بنایا تھا. یعنی دلیری بہادری یہ میرے محبوب کی صفات میں سے ہے. روب دبدبا دشمن پر، بلکہ حضور رحمت عالم دور ہی ہوتے تھے تو دشمن کے دل کے اوپر روب اور دبدبا طاری ہو جاتا تھا. تو اللہ کا حضور نے جواب کیا دیا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ. فرمایا تو نے پوچھا نا کہ مجھے تجھ سے کون بچائے گا، فرمایا میرا اللہ بچائے گا. اچھا اتنا جملہ بولنے کی دیر ہے. اللہ یہ لفظ جب اس دوسور نے سنے، اس کافر نے سنے، اس کے جسم پر کپ کپاٹ طاری ہو اور اتنی تیز کپ کپی کہ اس کے ہاتھ تلوار پر جم نہ سکے. تلوار ہاتھ سے نکل گئی، زمین پہ گری. میرے محبوب نے تلوار کو اٹھا لیا اور اٹھا کے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اے کافر بتا اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا. مجھے تو میرے رب نے بچا لیا، تو رب کو مانتا ہی نہیں، اب بتا تجھے مجھ سے کون بچائے گا. بس یہ وہ جملہ آ گیا جس کی خاطر میں نے کہا ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا عنوان، ہماری معاشرتی زندگی، ہماری نجی زندگی، ہماری گھریلو زندگی، ہماری خانگی زندگی، اس کے اندر اس شان میں ہم سب کو چیک کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس ہے یا نہیں. یہ سبق ہمیں لینا چاہیے کیونکہ میرے محبوب کی زندگی کا اکثر سبق یہی ہوا کرتا تھا اور اسلام کے پھیلنے کا سبب بھی اکثر یہی ہوا ہے. اچھا میرے محبوب کریم علیہ السلام نے جب پوچھا بتا تجھے کون بتائے گا مجھ سے، تو آگے سے وہ کیا کہتا ہے، کہنے لگا میں نے تو آپ کو ہمیشہ کریم اور شفیق پایا ہے. میں نے تو آپ کو ہمیشہ، وہ دشمن جو ابھی تھوڑی دیر پہلے تلوار لے کے گلا کاٹنا چاہتا تھا، قتل کرنا چاہتا تھا، مارنا چاہتا تھا، اب جب تلوار میرے محبوب کے ہاتھ میں آئی کہنے لگا آپ کے سوا مجھے کوئی بچانے والا نہیں. تو میرے محبوب کریم علیہ السلام تو مدینے سے چلے ہی ان کی گردن کاٹنے کے لیے تھے، آئے ہی ان کو کلا کما کرنے کے لیے. 450 کا لشکر لائے اس لیے تھا کہ ان کی گردنوں کو کاٹا جائے. لیکن جب دیکھا نا کہ اب بات آ گئی ہے میری ذات کی، اب بات آ گئی، چونکہ اس نے تلوار مجھ پہ اٹھائی تھی، اب بات آ گئی میری ذات کی.
فرمایا میں محمد وہ ہوں، میں ذات کی خاطر تلوار نہیں اٹھاتا، میں جب بھی تلوار اٹھاتا ہوں اپنے رب کی رضا کی خاطر اٹھاتا ہوں۔ پھر میرے محبوب نے کیا کہا جا میں نے تمہیں معاف کیا، میدان سجے گا تو سامنے آئے گا، تیری گردن کاٹوں گا، اب نہیں کاٹ رہا، کیوں؟ اب کاٹوں گا، بات ذات کی آ جائے گی۔ میں کہتا ہوں یہ میرے محبوب کا پڑھایا ہوا سبق، جب حضور نے یہ جملے بولے نا، کہا جا میں نے معاف کیا، ذات کی خاطر میں تلوار نہیں اٹھاتا، ہم رب کی رضا کی خاطر تلوار اٹھاتے ہیں، رب کی رضا کی خاطر میدان میں آتے ہیں۔ تو اس کافر جو سارے کافروں کا سرغنہ تھا، جو مسلمانوں کے علاقے قابض ہونا چاہتا تھا اور گروہ لے کے آیا تھا، لشکر لے کے آیا تھا، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا مجھے کلمہ پڑھائیں، میں آپ کا غلام بننا چاہتا ہوں۔ سب سے زیادہ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے اسلام کی جو تبلیغ کے اندر اپنا کردار پیش کیا ہے اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے اخلاق کے ذریعے تلوار اٹھائی ہے جہاں ضرورت پڑی ہے، لیکن تلوار کے ذریعے اگر 10 ہوئے ہیں تو حضور رحمت عالم کے اخلاق کے ذریعے 1000 اسلام میں داخل ہوئے۔ اور یہ ایک ایسی عادت ہے، میرے محبوب کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی دنیا کے اندر بعثت کا مقصد کیا ہے؟ آپ کیوں تشریف لائے؟ آنے کا مقصد کیا ہے؟ ایک مقصد تو نہیں ہے، یہ مقاصد پھیلے ہوئے ہیں، 1000 مقاصد ہیں۔ توحید مقصد ہے، رسالت مقصد ہے، نبوت کا پیغام مقصد ہے، تبلیغ مقصد ہے، برائی سے روکنا مقصد ہے، نیکی کی دعوت مقصد ہے، لیکن ایک نیکیوں میں سے ایک نیکی جس کا نام اللہ کے حبیب نے لیا وہ کیا تھا؟ فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ فرمایا زمانے والو، رب نے مجھے دنیا میں بھیجا اس لیے ہے میں اخلاق کو نقطہ کمال پر پہنچانے آیا ہوں۔ جتنے نبی آئے ہیں وہ اخلاق لے کر آئے تھے اور میں اخلاق بن کر آیا ہوں۔ اخلاق لے کے آنا اور ہے، اور سراپا اخلاق بن کے آنا یہ اور ہے۔ دیکھیں جناب موسیٰ پر، موسیٰ کی قوم پر فرعونیوں نے کتنے ظلم کیے، جناب موسیٰ نے کتنا صبر کیا، کتنا آپ کا عالی اخلاق تھا، کتنا اونچا اخلاق تھا، لیکن جناب ایک وقت ایسا آ گیا، جناب موسیٰ جب اپنی قوم کو حکم دیتے ہیں، عصا دریا میں مارتے ہیں، قوم داخل ہو جاؤ، مجھے ماننے والوں داخل ہو جاؤ۔ جب داخل ہوئے تو دریا نے رستہ چھوڑ دیا، 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ جب پوری قوم پار چلی گئی، اب فرعون اور فرعون کے ساتھ والے دریا میں داخل ہوئے، پھر آپ نے دوبارہ دریا کو عصا مارا، وہ رستے ختم ہو گئے، وہ سارے کے سارے ڈوب گئے۔ میں کہتا ہوں جناب موسیٰ کا اخلاق بھی بڑا عالی اخلاق تھا، لیکن وہ اخلاق لے کر آئے تھے اور آمینہ کا لال اخلاق بن کر آیا۔ وہ دیکھو نا طائف کے بازار کے اندر جب ظالموں نے پتھروں کے ساتھ میرے محبوب کی مہمان نوازی کی اور جنہیں آگ سے بچانا چاہتے تھے وہی مارنے کے در پہ ہو گئے، تو فرشتہ پہاڑوں کا بھی آ گیا، فرشتہ بارش کا بھی آ گیا، آسمان سے رب نے فرشتوں کو بھیجا، جاؤ پوچھ کے آؤ کہ تمہاری مدد کی ضرورت ہے میرے محبوب کو۔ فرشتے کہتے ہیں یا رسول اللہ اجازت دیں، ہم پہاڑ جوڑ کے بستی کو تہس نہس کر دیں گے۔ تو میرے محبوب کا آگے سے جواب کیا تھا؟ فرمایا فرشتوں واپس چلے جاؤ، میں زحمت بن کے نہیں آیا، میں محمد رحمت بن کے آیا۔ ہاں یہ پتھر مارتے ہیں تو میں پھر بدلے میں انتقام لے لوں، ایسا نہیں کروں گا۔ جناب یہ جملہ میں نے اس لیے بولا کہ جس کانٹے دار ماحول سے اس وقت ہم گزر رہے ہیں، انسان اس وقت اخلاقی پستی کا شکار ہو چکا ہے، اس کی زبان میں سختی ہے، اس کے کردار میں سختی ہے، اس کے رہن سہن کے انداز میں سختی ہے، اس کی معاشرت میں سختی ہے، اس کی جو بیٹھک ہے وہ سخت ہے، اس کا کردار الجھا ہوا ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے کردار روشنیاں دیں، ان میں نور داخل ہو جائے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سونے لجپال کے کردار کو اپنی زندگی میں داخل کریں کہ جس کے کردار کی گواہی رب کا قرآن یوں دے رہا ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ سونیا ہم نے بڑے تجھے کمال دیے ہیں، پر سب سے بڑا کمال یہ ہے ہم نے تجھے عظیم اخلاق کا مالک بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ اخلاق عادت کو کہتے ہیں نا، عادت روز مرہ کی زندگی ہے، یعنی ڈیلی بیس پر ہم جو کچھ کرتے ہیں نا یہی اخلاق ہوتا ہے۔ اخلاق کی لادت سے کوئی چیز نہیں، دکان سے لینے والا سودا نہیں، ڈیلی بیس پر جو ہماری زندگی گزر رہی ہے یہی ہمارے اخلاق۔ چلتے ہوئے کسی سے ملنا، ملاقات، معاشرت، خرید و فروخت، وعدہ،
بول چال، رکھ رکھا، یہ سارا کچھ یہی تو اخلاق ہے۔ اور اس وقت مسلمان جتنا عبادت پر زور دے رہا ہے، یعنی وہ سمجھتا ہے میں مسلمان ہوں ہی تب جب میں عبادت کروں گا، حالانکہ اس میں کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں، کیونکہ جو چیز فرض ہے اس میں کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں۔ رب نے بنائے دنیا میں ہمیں اس لیے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں انسانوں کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا، اس میں تو کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں، جو فرض ہے وہ تو کرنی، اس میں تو کوئی چھوٹ نہیں، اس میں تو کوئی نرمی نہیں، وہ تو ایک بوجھ ہے، اگر نہیں کریں گے تو لے کے اللہ کے دربار میں جائیں گے۔ لیکن جناب ہم نے کبھی اس بات پر غور و فکر کیا کہ یہ جو عبادتیں رب نے ہمارے اوپر لازم کی ہیں، عبادتیں رب نے لازم اس لیے کی ہیں تاکہ ہماری عادتیں بدلیں۔ اگر ہم عبادت گزار ہیں پر ہماری عادت نہیں بدل رہی، عبادت کے عادی ہیں، عادت گندی ہے، عادت خراب ہے، اخلاق میں پستی کا شکار ہیں، تو جناب ہمیں عبادت نے فائدہ نہیں دیا۔ ہم نے خالی فرض ادا کیا ہے، بس کھڑے ہو کے نماز پڑھی، بیٹھ کے رکوع میں چلے گئے، فرائض پورے کیے، شرطیں پوری کی، واجبات، لیکن اس نماز کی جو روح تھی وہ ہمیں نہیں ملی۔ اچھا روح کیا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ، اس نماز کی شان رب نے بیان کی، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، فرمایا نماز کی شان کیا ہے؟ فرمایا اس کی شان یہ ہے جو نمازی ہوتا ہے بے حیائی اور برے کاموں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ مجھے بتائیں، 5 وقتہ نمازی ہو نظر کا گندہ ہو، 5 وقتہ نمازی ہو بے حیا ہو، 5 وقتہ نمازی ہو بے حیائی کے سیلاب میں بہنے والا ہو، گویا نمازی تو ہے لیکن نماز نے اس کی زندگی کو چینج نہیں کیا، تبدیل نہیں کیا۔ میں کتنے نمازیوں سے واقف ہوں، خالی نمازی نہیں، کتنے حاجیوں سے واقف ہوں کہ وہ میوزک کی محفلوں کے اندر تسبیح لے کے سٹیج کی زینت بنے بیٹھے ہوتے ہیں۔ بھلا تو کیسا حاجی ہے، تو کیسا نمازی ہے کہ تو نے نماز کی عبادت کو زندگی میں داخل کیا پر تیری عادت نہیں بدلی۔ نماز کا تو معنی یہ تھا تیری عادت بدلے، اور عادت بدلنا کیا تھی کہ تو بے حیائی کے سامنے دیوار بن جاتا، تو برائی کے سامنے دیوار بن جاتا، برائی ہے وجود میں تو پھر اس عبادت نے فائدہ نہیں۔ دیکھیں رمضان کے بعد روزے ہیں، ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے رکھوں، بھی رکھنے چاہیے، بغیر اس کے چارہ نہیں۔ جو نہیں رکھ سکتے، کوئی بیماری ہے، کوئی ایسا شرعی عذر ہے، روزہ رکھنے کے قابل نہیں ہے، تو فدیہ دیتے ہیں تاکہ یہ بوجھ لے کے ہم نہ جائیں۔ لیکن جناب یہ روزے کی عبادت کا رب نے جو فلسفہ بیان کیا ہے وہ فلسفہ بھی یہ ہے کہ ہماری عادت بدلے، خالی بھوکا پیاسا نہیں۔ اگر بھوکا پیاسا رہنا روزہ ہوتا، بکری روزے دار ہوتی، گائے روزے دار ہوتی، جس حیوان کو ہم باندھ دیتے صبح سے شام تک چارہ نہ ڈالتے وہ مرتا تھوڑا، ہم اس پہ روزے کا اطلاق کر دیتے، لیکن نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ روزے کے مکلف نہیں، اس لیے کہ بھوکا پیاسا رہنا یہ روزہ نہیں ہے۔ روزہ ہے کیا؟ رب خود کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے، تم سے پہلوں پہ بھی کیے تھے۔ مولا کیوں؟ بھوکا رکھنا چاہتا ہے، پیاسا رکھنا چاہتا ہے؟ فرمایا نہیں، یہ تو روزے کا ایک پروسیس ہے۔ مولا وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم سونے سے مسلمان بن جاؤ۔ تو عبادت عادت کے بدلنے کا ذریعہ۔ میں کہتا ہوں یہ تو میں نے کچھ مذہبی دلائل آپ کے سامنے پیش کیے نا، یہ تو ہمارے معاشرے کا اپنا ایک جملہ بولا ہوا ہے۔ داڑھی بندے نے رکھی ہے، کوئی غلط کام کر جائے ہم اسے معاف نہیں کرتے، یار داڑھی کی تو حرمت رکھتا، داڑھی رکھ کے جھوٹ بول رہا ہے، داڑھی رکھ کے ایسا کام کر رہا ہے، اور پھر ہم جب وہ برائی کرتا ہے تو ہم برائی کو چھوڑ کے اس کی داڑھی کے پیچھے پڑتے۔ یعنی مانا کیا؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو اس حلیے میں ہو، جو عبادت گزار ہو، اسے پھر اپنے آپ کو بدلنا چاہیے۔ تو عبادت گزار کوئی ایک طبقہ تو نہیں ہے نا، عبادت گزار تو سارے انسان ہیں جو مسلمان ہیں، رب نے بھیجا عبادت کے لیے۔ تو عبادت کا معنی یہ ہے، عبادت ایک طریقہ ہے، عبادت کا معنی ہے ہماری عادت بدلے، اور اگر عادت نہیں بدل رہی تو پھر بس اٹھنا بیٹھنا ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، روزے کی پرہیز ہے،
7, 8, 10 लाख रुपया लगा कर हज के लिए चले जाना है। अल्लाह अकबर। आज का फलसफा मेरे रब ने किन लफ्जों के अंदर बयान किया, और मैंने सरासर इसके उल्ट वहां पे देखा। बंदा यहां से चला गया, उसने समझा वहां जाना मकसद पूरा हो गया। रब ने आज का फलसफा क्या किया, वला रफसा वला फसूका वला जिदाला। ए हाजी, पाक सर जमीन पे आ गया है, ऐसी जमीन जहां नबियों के कदम लगे। अब तू ऐसे पाक हो जाएगा जैसे आज मां के पेट से पैदा हुआ। लेकिन तूने क्या करना है, वला रफसा वला फसूका वला जिदाला। फरमाया रिफस नहीं करना, फिस्क नहीं करना, झगड़ा नहीं करना। लेकिन ऐन जहां हाजी बन रहे होते हैं, वहां छोटी छोटी जगहों पर झगड़ रहे होते हैं। ये मेरी थी जी, मैं बैठा था इधर, मैंने रखा था, ये मेरा था। कोई आगे चला गया, उससे झगड़ा, कोई पीछे रह गया, उससे झगड़ा। बर्दाश्त नहीं। हज का माना यह था तेरा झगड़ा खत्म हो जाए, लेकिन ये हाजी वहां जाकर भी झगड़ा खत्म नहीं करता। कोई गाड़ी पे चढ़ते हुए झगड़ा कर रहा है, कोई होटल जाते हुए झगड़ा कर रहा है, कोई काबे का तवाफ करते हुए कोई टकर जा वहां झगड़ा कर रहा है। बता रहे मैं बड़ा गुस्से वाला हूं, समझा ही नहीं। रब ने तुझे अपने घर में बुलाया इसलिए था तेरी झगड़े वाली आदत खत्म हो जाए, तेरा फिस्क खत्म हो जाए, तेरा जिदाल खत्म हो जाए, तेरा रफ्स खत्म हो जाए। तो माना क्या, मैंने 3 इबादतों का नाम लिया है। माना यह है कि इबादत आदत के बदलने का जरिया है। इबादतों का ये मुजाहिदा एक है जो हमें दिया गया, हमारी आदत बदले। और हर बंदे को गौर व फिक्र करनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसी बात है, नमाज आसान है, रोजा आसान है, हज आसान है, ये इबादत कर लेता है बंदा। लेकिन जनाब अपने नफ्स के घोड़े को बिछाड़ के, अपने अंदर को मार के, अपने गरूर तकब्बुर को खत्म करके अखलाके आली का किरदार पेश करना, ये बड़ा मुश्किल। क्या जिस मुआशरे के अंदर हम रह रहे हैं, लोगों ने अपने क्राइटेरिया नहीं बनाया हुआ, उससे मिलूंगा तो उससे नहीं मिलूंगा, अमीर से हंस के मिलेंगे, गरीब से गुस्से से मिलेंगे। हो सकता है पास से गुजर जाए, मिलना भी गवारा ना कर। कोई दावत प्रोग्राम करेंगे, और अल्लाह के हबीब ने क्या फरमाया, सबसे बुरा वलीमा वो है, फरमाया जिसमें खाली अमीर बुलाए जाएं, गरीब ना बुलाया जाए। और हमारे यहां तो क्राइटेरिया ये, जिसने मुझे बुलाया था उसे बुलाऊंगा। बरकैफ मैं कहता हूं, जिस नबी का हमने कलमा पढ़ा है ना, उसने हमेशा माड़े लोगों को सीने से लगाया है। जिसे कोई सीने न लगाता था उसे आमिना के लाल ने से। हजरत अनस बिन मालिक, हजरत उमर कहते हैं, हम मस्जिद में बैठे थे, मस्जिद के दरवाजे पे एक औरत आई, पागल औरत। मशहूर बंदे होते हैं ना, इससे तो कोई पूछता नहीं यार, इससे तो कोई बात ही नहीं करता, दिमाग नॉर्मल है, लफ्ज कभी अच्छा बोलेगी कभी बुरा, चूंकि सारे जानते। पागल औरत दरवाजे पे आ गई, दरवाजे पे खड़े होकर उसने आवाज लगाई, रसूलुल्लाह अंदर बैठे हो, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर आ जाओ। अनस बिन मालिक कहते हैं कि एक लम्हे की देर किए बगैर मेरे माबूस औरत के पास चले गए। जमाना जानता है पागल है, और वो तो थी ही पागल। उसने क्या कहा, उसने कहा मैंने आपसे बात करनी है पर इधर नहीं, गली में आए। उमर कहते हैं कि मेरे महबूब ने पांव में नालेन भी नहीं पहने, देर ना हो जाए, जिधर उसने बुलाया ना उस गली में उसके पास चले। सहाबा कहते हैं हम भी सारे पीछे पीछे। फिर जब उस गली में गई, वो पागल थी, उसने कहा मैंने इधर नहीं, मैंने उस नुक्कड़ में बात करनी। मेरे महबूब उस नुक्कड़ में, वहां तपती हुई गर्मी, दोपहर का वक्त। जनाब उमर कहते हैं मुझसे ना रहा गया, मैं आगे हो गया। मैंने अर्ज किया रसूल अल्लाह ये पागल है, पूरे मदीने में कोई इसकी बात नहीं सुनता, कोई इसे मुंह नहीं लगाता, इसके लफ्जों की कोई वैल्यू नहीं है। तो मेरे हबीब की आंखों में अश्क जारी हो गए। कहा उमर तू क्या कहता है, कोई इसकी नहीं सुनता? हजूर नहीं सुनता। फिर मैं बताना, अगर कोई नहीं सुनता, मैं भी नहीं सुनूंगा तो ये किसे सुनाएगी? जमाना ठुकरा रहा है, अगर मैं भी ठुकरा दूं ये किसे सुनाए? और फिर मेरे हबीब का जुमला क्या था, कहा ऐ सुन, जब कभी तेरे दिल पर बोझ आए ना, कोई बात सुनाने की दिल के अंदर ख्वाहिश पैदा हो, जब भी चाहे मुझ मोहम्मद के पास आ जाया कर, तेरी कोई नहीं सुनता ना, मैं सुन के तेरे बोझ को हल्का कर दूंगा। तो
مانا یہ کہ ٹوٹے ہوئے لوگوں کے ساتھ، گرے ہوئے لوگوں کے ساتھ، یہ اخلاق تو یہاں بندے کا چیک ہوتا ہے۔ ہمارا سارے کا سارا اخلاق کا جنازہ ہمارے مالدار ہونے نے نکال دیا، سٹیٹس ہمارے بن گئے، فلاں بندہ ہے وہ ہمارے جناب بالکل کرائٹیریے کا ہے، اس سے ملیں گے، اس کے ساتھ اٹھیں گے، غریب پاس سے گزر جائے ہو سکتا ہے سلام دینا بھی گوارا نہ کر۔ بارکیف میں نے کہا ہمارے معاشرے کا یہ اخلاق چونکہ ایک ایسی عادت ہے نا، یہ لمحہ لمحہ جوڑا ہے، گھر میں جہاں زندگی گزار رہے ہیں، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، برادری کے ساتھ، محلے کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ ایسا، میں تو کہتا ہوں یار ایسا کردار بندے کا ہونا چاہیے نا، آنکھ تو بند ہونی ہے نا، کسی نے ادھر رہنا، آنکھ تو بند ہونی ہے، جب آنکھ بند ہو نا تو یہ جانے والا مسکرا رہا ہو، ہر آنکھ پہ آنسو جاری ہے، مرد چلا گیا، مرد چلا گیا۔ یہی وجہ عربی شاعر نے کہا تھا نا، بھئی ایسی زندگی گزار جب تیرا آخری ٹائم آ جائے نا، جب تو پیدا ہوا تھا دنیا مبارکبادیاں دے کے مسکرا رہی تھی، نومولود آ گیا، تو رو رہا تھا، اس نے کہا ایسی زندگی گزارنا جب تو دنیا سے جائے نا، زمانہ رو رہا ہو اور تیرے لبوں پہ مسکراہٹ جاری ہو، وہ پھول جیسی زندگی گزارنے والا چلا گیا۔ ہم اللہ کے دربار سے دعا کرتے ہیں اللہ کریم ہمیں اخلاقی عالی کی دولت نصیب فرمائے۔